بلندیوں پہ پہنچ کے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ تصوف میں اور اس رسالت میں فرق کرتے ہیں اس لیکچرز کے اندر۔ ہمارے ہاں ایک حضرت عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں گنگو شریف کے، ان کا ایک قول نقل کیا اقبال نے۔ ان کا قول یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اقبال لکھتا ہے کہ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے ہیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شروع نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس نہیں آنا چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نو انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بات آتی، تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے، وہ قوتیں، اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ یہ ہے افق اعلیٰ پہ آنے کی بات۔ علم کے بلند ترین سرچشمہ سے وحی پانے کے بعد وہ دنیا انسانیت کی عام الفاظ میں پس سطح کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کو آسمان بنانا ہوتا ہے۔ ہوا بالافق الاعلی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس دنیا میں، اس میں بھی عزیزان ایمان اگر میں اور تشریح میں جاؤں تو کئی مقامات آئیں گے آسمان سے زمین کی طرف۔ خود خدا نے یہ چیز کہی ہے، یہی بات جو ہے یدبر الامر من السماء الی الارض۔ خدا کی تدبیر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نظام خدا بندی جو رسول کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے کہ وہ سماء کی بلندیوں سے اترتا ہے اور زمین کی پستیوں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پھر یہ اس کی طرف پر چڑھتا ہے۔ یہ جو ہے نیچے اترنا اگلا لفظ ہے ہوا بالافق الاعلی، وہ افق کے اوپر سے آیا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوتا ہے، اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے جتنے تصوف کے کمالات بڑھتے ہیں وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، یہ آتا ہے تو اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم دنا،
قریب ہی نہیں ہوتا. انسانی دنیا اور ان کے معاملات اور ان کے تقاضوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. کسی کے قریب ہونا اور کسی کے دل میں اتر جانا. آپ سمجھتے ہیں ان فرق کتنا ہے؟ جوڑ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان میں علم کی وسعت ہو تو وہ مفکر یعنی فلاسفر ہوتا ہے، اور اگر اس میں جذبات کی گہرائی ہو تو وہ تخلیقی نابغہ یعنی کریٹو جینیس ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کی وسعت اور حقائق کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت. گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت، دونوں چیزیں وہ کہتا ہے ضروری چاہیے. یہ میں نے کہا تھا نا وہ تخلیقی لفظ آیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رسول آتا ہے کہ ایک تخلیق کرتا ہے ایک نئی دنیا کی. تخلیق ہوتی ہے جب حقائق کی گہرائیوں میں کوئی اترتا ہے. قریب ہوتا ہے وہ صرف محسوسات کے طور پر علمی معیار علمی نقطۂ نگاہ سے قریب تر ہوتا ہے. حقائق کی گہرائیوں میں وہ پھر ڈوبتا ہے. وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دنیا کے انسان کے تقاضے کیا ہیں. یہاں آ کے وہ کریٹو جینیس جوڑ کے الفاظ میں بنتا ہے، کریٹ کرتا ہے ایک نئی دنیا. سنیے عزیزان من، افق الاعلیٰ کے بعد ثم دنا، اور قریب ہوا، اور یوں قرب اس کا محسوس طور پہ نہیں، فتدلا، گہرائیوں میں اتر گیا. ایک ایک لفظ، ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. وہ اتر گیا ان گہرائیوں میں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد علم پایا، انسانوں کی سطح پہ آیا، انسانوں کے قریب تر ہوا، ان کے دلوں میں اتر گیا. تو کیا بس اپنی ذات تک اتنا ہی کچھ کیا؟ نہیں، مقصد تو آگے آتا ہے. اور وقت ہو گیا عزیزان من، یہ میں پھر اگلے درس میں عرض کروں گا. جو آگے کہا ہے کہ کہا نا کعبہ قوسین او، اگلی دفعہ عرض کروں گا کہ یہ کعبہ قوسین کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہی اب تک، وہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ تو تصور ہی اور ہے کہ اس طرح سے حضور بجس جنسی گئے، سامنے خدا تھا، وہاں اس کے سامنے بیٹھے، آپس میں باتیں ہوئی. اور کعبہ قوسین کے معنی ہوئے کہ خدا کا اور آپ کا فاصلہ جو تھا وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ بھی ماپ لیا. یہ فاصلہ تو محسوس شیوں کے متعلق ہوتا ہے عزیزان من، ہنسیے نہیں روئیے. جو شے محسوس نہیں ہے انویزیبل ہے. حتیٰ کہ اس قسم کی محسوس جیسے ہوا ہے، اس میں بھی فاصلہ نہیں ماپا جا سکتا. فاصلے تو محسوس اشیاء میں ماپے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ خدا میں اور رسول اللہ میں اتنے قریب ہو گئے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. فکان کعبہ قوسین، یہ آگے چیز. وہ ایک تصور پہلے ذہن میں لے آئیے کہ حضور اس طرح تشریف لے گئے محسوس طور پر خدا کے ہیں. پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں محسوسات کی دنیا کے اندر یا محسوسات کی زبان میں کہی جائیں گی نا. اس کے معنی کعبہ قوسین کے یہ. اور پھر یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نعتوں کے اندر اور وعظوں کے اندر اور میلاد کے اندر، کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین، 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ. اگلے درس میں بشرط زندگی عرض کروں گا کہ یہ کعبہ قوسین کیا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ ہے اس کا محصل پروگرام حضور کا، نبی کا، رسول کا، جو کعبہ قوسین کے اندر آ گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.